الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنا اور اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آگے قدم نہ رکھو اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور جاننے والا ہے اعمال کا۔ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اور آگے دو دھمکیاں دے دی۔ پہلی دھمکی، اللہ سے ڈرو، زمین میری، آسمان میرا، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے بنایا، ذرے ذرے پتے پتے پر میرا کنٹرول اور اختیار ہے، اور تمہارے اوپر میں نے دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ جو تمہاری رپورٹ لکھ رہے ہیں، جگہ اور وقت لکھ رہے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں، بائیں طرف والا برائیاں، اور عصر اور صبح کی نماز میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، لہذا تم میرے مواخذے سے، جزا سزا سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ سن رہا ہے تمہارے اقوال کو اور جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا، داتا، حاجت روا، غوث مانو، دستگیر، اور کسی کو نہ مانو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں قبر مزار والے کو نہ بناؤ، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، سب کو عزتیں، مرتبے، مقامات، شانیں اللہ نے دیے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا اور سب سے پہلے اللہ کی بات ہوگی۔ اقبال بھی کہتا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی بات، جس نے سب عزتیں دی، جس نے سب مقامات، یہ جو لوگوں نے نام رکھے ہیں نا، غوث، غوث میں نے فریاد پوری کرنے والا، اور غوث اعظم کا معنی ہے بہت بڑا فریادیں پوری کرنے والا، اور قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین۔ جب تم اللہ سے غوث، اللہ کو غوث مان کے اغاثہ طلب کر رہے تھے، اغاثہ، اس نے اغاثہ کر دی، اغاثہ میں نے مدد مانگنا، وہ کس سے؟ اللہ سے، تو غوث اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث بھی نہیں، غوث اعظم تو بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں رسولوں کے واقعات ہمارے سامنے، وہ سارے اللہ کو پکارتے رہے۔ جب نبیوں رسولوں، نبوتوں رسالتوں والے، کتابوں والے، ان کا غوث، فریاد رس، فریادیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تو کیا باقیوں کے دوسرے ہوں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا غوث اللہ ہے، تو کیا امتیوں کے غوث مشکل کشا اور ہوں گے؟ اللہ کا حق سب سے پہلے پہچانو،
اور جس نے اللہ کا حق نہیں پہچانا نہ وہ رسول کا حق پہچان سکتا ہے سسم، نہ ماں باپ کا حق پہچان سکتا ہے، نہ کسی اور کا حق۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت اور اللہ کو جاننا سمجھنا۔ یہ جو نام ہے نا، داتا دینے والا، گنج بخش خزانے بخشنے والا، دستگیر مدد کرنے والا، فریاد رس فریاد پوری کرنے والا، غوث اور فریاد پوری کرنے والا، مدد کرنے والا، یہ غریب نواز، بندہ پرور، یہ جو سارے الفاظ ہیں نا، اللہ نے پہلے بتا دیا، انہی اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ اللہ نے نہ کسی کو غوث بنایا نہ داتا بنایا، دستگیر یہ تم خود اپنے طور پہ کہتے ہو، بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہماری بگڑی بنائیں گے۔ اللہ نے کہا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ ام تنبئون بما لا یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم مجھے خبر دو گے؟ میں نہیں جانتا کہ آسمان زمین میں کیا ہے، سب جانتا ہوں، تم مجھے بتاؤ گے کہ تیرا یہ سفارشی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تم مجھے بتا۔ جب مطلب اس کا یہ ہے، جب میں نے نہیں کہا کہ یہ میرا سفارشی ہے، یہ تمہیں چھڑائے گا مجھ سے، جب میں نے نہیں کہا تم مجھے بتاؤ گے؟ تم میرے بندے ہو یا میرے رب ہو؟ رب میں ہوں، بندے تم ہو، میں خالق تم مخلوق، میں بتاؤں گا کہ تم مجھے بتاؤ گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُمْ، نام لو، بولو بولو کون ہے، بولو۔ اللہ کہتا بولو بولو کون ہے جو میرے سامنے بات کرے، کون بولو۔ اور قیامت کا دن ہوگا، نبی ولی اگلے پچھلے رسول سارے موجود ہوں گے، بخشیت الاصوات، زبانیں وہاں چپ ہوں گی، آوازیں پست ہوں گی، اور اس وقت جو ہے نا کوئی دم نہیں مار۔ فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام 600 پر تھے اس کے، جب اصلی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کھڑا ہوگا فرشتوں کی قطار لے کر۔ اور پتہ کتنے اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے؟ ایک فرشتہ ایک پل سے آسمان سے زمین پہ، پل میں زمین سے آسمان پر، اور اپنے پر کا تھوڑا سا حصہ مار کے پہاڑوں کا لمبا سینکڑوں میل کا سلسلہ ہلا کے رکھ دے، اتنی طاقت ہے۔ فرمایا اور ان کا سردار جبریل علیہ السلام 600 پر، اتنا بڑا فرشتہ، وہ کھڑا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس کو تو بولنے کی جرت نہیں ہوگی تو کون ہوگا وہاں بولے گا؟ ہمارے نذرانے مہانے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سارے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میرا جواب ہی میں تیرے کام نہیں آ سکوں گی۔ بات تو ختم ہو گئی، اگر کوئی سمجھے تو مکے گیا گل نہیں مک دیجیے، دلوں نہ مکائیے۔ اور اللہ نے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نبی ان کو کہہ دے، اتنی شان والے مقام والے، ان کو بتا کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارے کیا کام ہوں۔ اب ذرا سنو اللہ کی بے پرواہی اور اللہ کا حق اور اس کا مقام اور اس کی معرفت، اور اس نے کیسے سمجھایا، بتایا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کو بتایا تاکہ وہ لوگوں کے آگے سمجھانے والے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، آپ کو خبر ملی کہ عرب کا مشہور قبیلہ بنو حوازن مشہور تھا عرب میں، تیر انداز، بہت بڑا جنگجو قبیلہ، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ کے آدمی، آپ دنیا کی ذہین ترین شخصیت، ساری دنیا کی عقل، شعور، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی۔ سارے جنگی ماہرین، جنگی مہارتیں رکھنے والے، فوجوں کو لڑانے والے، یہ کمانڈر اور ان کے گریزے اور ان کے استاد اور ان کی اکیڈمیاں اور ان کے سارے ادارے بنانے والے جتنے بھی ہیں ماہرین،
ان میں سب کو قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سمجھ فہم و فراست کے گردے راہ کو بھی نہ کو پہنچ سکا۔ آپ نے آدمی چھوڑے ہوئے تھے، آدمی بھیجے ہوئے تھے، خبر دیتے تھے۔ انہوں نے آ کے خبر دی کہ جناب بنو حوازن کا قبیلہ پر توڑ رہا ہے مکہ پر حملہ کرنے۔ آپ نے فرمایا ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان پر حملہ کرنے کا، لیکن اگر وہ تیار ہے تو پھر یہاں لڑائی نہیں ہوگی، یہ تو کچھ گھڑی میرے لیے حلال کی تھی لڑائی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ فرمایا یہ مکہ جب سے اللہ نے بنایا ہے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا اعلان کیا، میرے لیے ایک گھڑی حلال ہوا ہے یہاں لڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مکہ شہر اس کی گلیوں کی، تجھے ہم یہاں اتاریں گے، لائیں گے اور تیرے لیے اس کو حلال کریں گے۔ میرے لیے ایک گھڑی حلال ہوا ہے لڑنا، اب میرے لیے بھی حرام ہے۔ بس جیسے کل آپ نے خطبہ دیا دوسرے دن، میں جیسے کل سے پہلے حرام تھا اب میرے لیے بھی مکہ حرام ہے یہاں لڑنا۔ تو اگر کوئی یہ کہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مکے میں لڑ سکتا ہوں دشمنوں سے لڑائی، کیونکہ اللہ کے رسول بھی لڑے تھے، تم اس کو کہنا کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے حلال کیا تھا مکہ کو، وہ بھی ایک گھڑی کے لیے، تیرے لیے حلال نہیں کیا، اس کو کہہ دینا۔ تو آپ نے کہا جو باہر نکل کے لڑیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد تھی 10,000۔ یہاں سے کچھ نئے مسلمان ہوئے، کچھ معاہدے کے تحت 12,000 لشکر چلا مقابلہ کرنے کے لیے کافروں کا وادی حنین، جنگ حنین میں۔ کافر کتنے تھے؟ 4,000۔ اور یہ لشکر کتنا تھا مکہ سے جو روانہ ہوا کافروں سے لڑنے کے لیے؟ 12,000۔ راستہ میں 5 لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑی، خندق کی لڑی، ہمیشہ ہم تھوڑے کافر زیادہ، پھر بھی ہم نے میدان مار لیا، آج تو ہم میدان مار لیں گے۔ آج وہ 4,000 ہیں، ہم 12,000 ہیں، آج یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ یہ باتیں، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے۔ انہوں نے ایک چال چلی کافروں نے، کیونکہ وادی ہوتی ہے نا پہاڑوں کے 2 سلسلوں کے درمیان کا علاقہ، تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایک درہ ہوتا ہے داخل ہونے کا اور پھر نکلنے کا بھی۔ شروع میں تنگ ہوتی ہے جگہ، آگے کھل جاتی ہے وادی، پھر آگے تنگ ہوتی ہے۔ وادی تھی، وہ پہاڑوں پر بیٹھ گیا، کمانوں پہ تیر چڑھا کے، پتھروں کے ڈھیر لگا کے، نیزوں کے انبار لگا کے چکنوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک چال چلی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات کے پچھلے پہر وادی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات تھی، جیسے پہلے طریقہ لڑائی جنگ کا چلتا تھا کہ جائیں گے، باقی رات کا حصہ گزاریں گے، صبح کی نماز پڑھیں گے، جب روشنی ہوگی میدان جو ہے وہ لگے گا لڑائی کا، جوان جوانوں کو للکاریں گے، بہادر بہادروں کو للکاریں گے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں مبارزہ، مقابلے کا چیلنج کرنا، ادھر نکل۔ اس وقت یہ لڑائیاں ہوتی تھی، باقاعدہ پھر لڑائیاں جیسے بدر میں ہوئی، احد میں۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں بات تھی رضوان، کیونکہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن وہ ایک چال چل چکے تھے۔ اب وہ بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، آنے والے کو تو دیکھ رہا ہے، اور پھر پوزیشن ان کی اوپر تھی۔ تو صحابہ کرام جب داخل ہوئے، لشکر داخل ہوا پچھلے پہر وادی حنین میں، جب دیکھا انہوں نے کہ جب سارے کا سارا لشکر، رات کو پتہ چل جاتا ہے جانور آ رہے کچا رہے کہ سارا لشکر وادی میں آ چکا ہے، تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر لی، یک لخت حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تیر، پتھر، نیزے۔
جب چاروں طرف سے حملہ ہو گیا صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو حیران ہوئے نا کہ دشمن کدھر ہے؟ ادھر والی ادھر کہ نہیں ادھر دشمن ہے، نہیں تیر تو ادھر سے آ رہا، نہیں یہ ادھر سے۔ بس سراسیمگی پھیل گئی، حیرانی میں بگدڑ بچ گئی، یعنی کوئی ادھر گئے، دشمن کدھر ہے، دشمن کدھر ہے؟ بس یہ کیفیت اور یہ وہاں منظر بن گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، دو آدمی نے خچر کو پکڑ رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، تیر ہیں، پتھر ہے اور نیزے ہیں چاروں طرف سے، 4000 آدمی، تو انہوں نے کہا کہ خچر کو پیچھے دھکیلے تاکہ خالق کی جو عظیم امانت ہے نا، خالق کی جو عظیم امانت ہے ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو بچائے۔ تو انہوں نے پیچھے کو خچر کو دھکیلا، آپ نے آگے کو ایڑ لگائی، وہ پیچھے دھکیلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو ایڑ لگاتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا نا، وہ تو محبت کر رہے تھے کہ خالق کی عظیم امانت ہمارے پیغمبر جو ہمیں دل جان سے پیارے ہیں، ان کو بچائیں، پیچھے لے جائیں، اور آپ آگے جانا چاہتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے، محبت کر رہے ہیں، آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی، تیروں کی بارش میں، پتھروں کی یلغار میں، نیزوں کی بچھاڑ میں آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ وہی مکے والا محمد کھڑا ہے محمد کھڑا ہے۔ تم نے باتیں سنی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں خبریں آئی ہوں گی، مکے میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی محمد کھڑا ہوں۔ اور جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، وہی بات آج تیروں کی بارش، نیزوں کی بچھاڑ، پتھروں کی یلغار میں کہوں گا۔ میں جھوٹا نبی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤں، کہوں گا بات وہی تیروں کی بارش میں جو مکہ میں کہتا تھا، میں وہی محمد ہوں مکے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ نہ بولتے، کسی کو کیا پتا تھا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، لیکن جرت و شجاعت کا امام، جہاد کا علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا، بڑی جرت سے بولا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ وہی مکے والا محمد ہے، بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی بات کہوں گا جو مکہ میں کہتا تھا، میں جھوٹا ہوں، میں پیچھے ہٹوں۔ پھر آپ نے ساتھ والے کو کہا ذرا آواز لگاؤ، مکہ کے باہر گھاٹی میں میرے ساتھ بیعت وعدہ کر کے مجھے مدینہ بلانے والوں کہاں ہو؟ میں تو کھڑا ہوں، میں تو کھڑا ہوں، کہاں ہو؟ کدھر گئے ہو؟ ادھر والے کو کہا آواز لگا، بیری کے درخت کے نیچے میرے ساتھ جہاد کی بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے اللہ کا رسول۔ اور کہاں گئے تم؟ میں اور حوالے بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں نہج البلاغہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے، وہاں کی عبارت پیش کرتا ہوں، کیونکہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی دشمنی ہے نا، بغض، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کہتے لو جی صحابہ بھاگ گئے تھے۔ میں اس لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کتاب نہج البلاغہ اس کی عبارت کا ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گئی تو پھر صحابہ کرام لبیک 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 کہتے ہوئے آئے۔ اور کیسے آئے؟ علی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فَوَلَهُ وَلَهَ اللِّقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، جیسے گائے اونٹنی چند دن کے بچے پر بے قرار ہو کے آتی ہے، چھوٹے سے بچے پر، ایسے صحابہ بے قرار ہو کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ یہ نہج البلاغہ کہہ رہی ہے، وقتی میں نے بتائی ساری صورت، یہ نہیں کوئی سوچتا، بس دلوں میں بغض ہے نا، صحابہ بھاگ گئے
اور یہ جو علی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اچھا بھاگ گئے تو فتح کیسے ہوئی؟ پھر کیا ہوا؟ جم کے لڑے، اللہ نے مدد کی اور فتح ہو گئی. 40,000 کے قریب بکریاں، بھیڑے، اونٹ اللہ نے دیے، اور سارے مرد اور عورتیں قیدی بنا لیے. آپ نے مال تقسیم نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤں کہ کیوں بکریاں بھیڑے لے کے آئے؟ یہ عربوں میں انتہائی بہادری ہوتی تھی. جب عرب سوچتے ہیں نا کہ آج ہم تھوڑے ہیں، لڑنا ضرور ہے بچا، تو پھر وہ بیوی، بچے، مال، مویشی سب کچھ لے کے میدان میں آتے کہ نہ پیچھے کچھ ہوگا، نہ پیچھے کی فکر ہوگی، یا مریں گے یا غلبہ پائیں گے. وہ اس طرح آئے تھے. آپ نے مال اور وہ قیدی تقسیم نہیں کیا. تقسیم کرنے ہوتے ہیں جیرانہ، جہاں آج کل لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، وادی حنین سے آئیں تو جیرانہ آتا ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا. ان کے کچھ لوگ جو بچے کھچے تھے، پہلے تو وہ سوچتے رہے، پھر وہ آئے. اور یہ وہ قبیلہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا تھا، یعنی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا. یہ وہ جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کہ وہ لوگ تھے، وہ آئے، وہ یہی تھے. آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی مانگتے ہیں اور آپ سے معذرت کے طلبگار ہیں، تو آپ یہ چھوڑ دیں ہمیں سب. فرمایا میں انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ گے. بات سچی کرتا ہوں، 2 میں سے 1 لے لو. قیدی چھڑانے ہیں تو قیدی چھڑا لو، مال لینا ہے تو مال لے لو، دونوں نہیں، 1. انہوں نے کہا کہ قیدی ہمارے چھوڑ دو، مال کا کیا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، کیا نظام آپ دے کے گئے اپنی امت کو. آپ نے اعلان کیا صحابہ کرام نے کہ آپ بھی تو جہاد میں شامل تھے کہ میں تو اپنا حصہ ان کو معاف کر رہا ہوں، قیدیوں کا جو مجھے آتا ہے. آپ میں سے جو خوشی سے چاہتا ہے ان کو معاف کر دو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے تو معاف نہیں کرنا تو بطور قرض کے معاف کر دو. پھر اللہ تعالیٰ جو کسی وقت غنیمت دے گا تو میں اس کے بدلے میں اس کو دے دوں گا. تو صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. میں ایسے نہیں، مجھے کیا پتہ ہے کہ کون معاف کر رہا ہے کون نہیں. تمہارے سردار آئیں، کمانڈر آئیں، میرے ساتھ بات کریں، پہلے مشورہ کرو. تو سارے نے اپنے اپنے صحابہ نے مشورہ کر کے آقا جناب سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا، ساری سیرت ہی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی کہ لامرو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سیرت اتنی صاف شفاف طاہر اجلی رات دن، اور تیری صبح شام گھڑیاں لمحات چال ڈھال کرتار و گفتار، تیری پوری زندگی کی میں مولا قسم اٹھاتا ہوں، ایک ایک بات میں سبق ہے. تو آپ نے قیدی سارے چھوڑ دیے، مال تقسیم کیا. تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض نے سوچا کہ آج ہوا کیا، ہمیشہ ہم نے میدان مارا، آج کیا ہوا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا. 10واں پارہ سورہ توبہ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وادی حنین کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی، وسائل اچھے لگے تھے، اپنی کثرت پر ناز ہوا تھا، اور میں نے لمبی چوڑی زمین تم پہ تنگ کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی. وہ وقت بھی یاد کرو. یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ. اگر اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کر سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، تو ہم کس باغ کی مولی اور کس سمندر کی مچھلی ہیں. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بات 12 ماہ کی نہیں، بات 1 ماہ کی نہیں، بات 24 گھنٹوں کی نہیں، بات منٹوں کی نہیں،
بات سیکنڈوں کی ہے، سیکنڈوں کی۔ اگر کوئی شخص، گروہ، قبیلہ، کوئی حکومت، کوئی قوم چند سیکنڈوں کے لیے بھی اللہ سے نظریں ہٹا کے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر مخلوق زندوں مردوں کی طرف متوجہ ہوں گے، معاف کروں، حوصلہ کروں، میں رب ہوں، میری مرضی، لیکن اگر میں پکڑوں تو پکڑ سکتا ہوں، اگر میں گرفت کروں جھجوڑوں تو جھجوڑ سکتا ہوں، اگر میں صحابہ کرام کو جھجوڑ سکتا ہوں تو تم کس بات کی مولی ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اس کے ساتھ ملا کر، تو نے کہا اللہ اور آپ، اللہ اور آپ، اللہ اور آپ چاہیں، مجھے ملا دیا تو نے ساتھ۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں سنی، اللہ نے میری خواہشیں پوری کی، اللہ نے میرے مرتبے اونچے کیے، اللہ تعالیٰ نے میری تمنائیں آرزوئیں پوری کی، لیکن ساری نہیں، ساری میری تمنائیں پوری نہیں ہوئی، ساری میری خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا کہ میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں لیکن ہوئے۔ اگر میری ساری چاہتے ہیں، میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والا، یہ نہیں وہ یہ وہ دگڑ مگڑ پروگرام نہیں ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا، یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود ہڑپ کر جاؤ تیرے گھر گھر آ جائے۔ صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متا دا درجہ غلاماں نوں دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نوں سوچ سمجھ، اے بغلولہ دا دین ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تو کہہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مجھے مت ساتھ۔ اور یہاں 10,000 مرتبہ کلمہ شریف ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اذان بھی ہے، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہے، عمرہ بھی، حج بھی ہے، اور تقیہ کلام بن چکا ہے، اللہ رسول راضی ہو، رب رسول حامی ہو، رب رسول معاون کرے، رب رسول رب رسول رب رسول جانے، رب رسول تیرے مدد کرے، رب رسول رب، وہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنا۔ تو یہ دین شراکت کمپنی سسٹم دگڑ مگڑ کا نام نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا لوگ جو ہیں حجر اسود پر ٹوٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں اس کو، دیکھا، کہا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، یہ شیطان جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے ایسے گردش کرتا ہے جیسے جسم میں خون، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، اس ستون کو کوئی نہیں چومتا، اس دیوار کو کوئی نہیں چومتا، سب یہاں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اور یہاں چمٹے ہوئے ہیں، کوئی تو بات ہوگی اس پتھر میں، کرنی بھرنی والا ہوگا، مشکل کشائی والا، کوئی آخر بات اس میں ہوگی۔ بس یہ خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی سوچ نہ لے، خطاب پتھر کو کیا، سمجھایا لوگوں کو، انکا حجر
لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نہ چومتے میں تجھے دیکھتا نہیں۔ مشکل کشا تو ایک اللہ ہے، پتھر میں اس میں کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو، درگاہوں، قبروں، مداروں، ستونوں، دیواروں کو چومنے چاٹنے، قبروں کو چومنے چاٹنے، مداروں کو چومنے چاٹنے سے ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو۔ لکڑی کے علاوہ، کاغذ کے علاوہ، تعزیے فلاں، ان کو چومنے چاٹنے سے ان کو محفوظ رکھو۔ جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ، جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے تو اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے دو ہونٹوں کو ٹکا دینا حجر اسود پر۔ یہ گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا، قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی مرضی نہ کرو۔ احد کی جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر میں سے 50 آدمی کھڑے کیے اس ٹیلے پر۔ آپ جب میدان میں پہنچے دائیں طرف تو احد پہاڑ تھا بہت لمبا، یہ تو قدرتی دفاع ہے، دشمن سامنے تھا، اور بائیں اس طرف مدینہ تھا، آپ کا منہ ادھر تھا، تو اس طرف مدینہ ہے جنوب کی طرف، اور درمیان میں یہاں ٹیلا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا دشمن ادھر جو ہے، سامنے جو دشمن ایسے پھیلا ہوا، یہ ٹیلے کی آڑ میں کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دیں، یہ ٹیلے کے پیچھے سے ہو کر ہماری پشت پر حملہ نہ کر دیں۔ تو آپ نے وہاں 50 آدمی کھڑے کیے اور کہا کہ تم نے یہاں کھڑے ہو نا، یہ تمہارا امیر ہے عبداللہ، ہمیں فتح ہو یا شکست آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں نہ تمہیں بلاؤں۔ بلکہ ایک روایت میں کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں اور پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فہم و فراست دی ہوئی تھی، اور پھر لڑائی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو اوپر کھڑے تھے انہوں نے اپنے امیر صاحب کو کہا کہ اب لڑائی ختم ہو گئی ہے، ہم نیچے چلیں، ساتھیوں کا ساتھ دیں ان کا مال اکٹھا کرنے میں، سمیٹنے میں۔ انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا وہ تو یاد ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے آج کل بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی حدیث تو بخاری شریف کی ہے، مانتے ہیں لیکن مطلب وہ نہیں ہے۔ مطلب تک کہ ہم نے سامنے حدیث پڑھی ہے، من حرام کے اجتا ڈھیر۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا نا جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ مسجد، تو نے ان کی قبر میں جانا ہے کہ تو اپنی اولیاء بادشاہ گل تو ٹھیک ہے بخاری دی ہے، پر اینا کوڑ بھی تھا آخر میرا مطلب ہے آخر اینا کو بھی تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے من حرام تے اجتا ڈھیر، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اقرار ہے، سر تسلیم خمے جو مزاج رسول میں آئے۔ مطلب وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حالانکہ وہ نیک نیت تھے، ان کی نیت بری تھی، انہوں نے کہا مطلب میں نہیں جانتا، میرے کان میں حدیث رسول فرمان رسول ایسا سب، میں تو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں تو یہاں کھڑا رہوں گا، جان دے دوں گا، لیکن میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے تک نہیں جاؤں۔ انہوں نے کہا میر صاحب سخت میں بس ان سے کوتاہی ہو گئی۔ نے کہا امیر صاحب سخت ہے، وہ نیچے آ گئے، سامنے خالد بن ولید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو، دائیں طرف خالد بن ولید تھا ٹیلے کے سامنے لشکر، درمیان میں کافروں کا بڑا سردار ابو سفیان تھا، بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اس طرف لشکر کی مدینے والی سائڈ پر ٹیلے کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ، بعد میں تینوں مسلمان ہو گئے،
الحمدللہ رضوان اللہ علیہ وسلم۔ خالد بار بار ٹیلے کو دیکھتا تھا، خالد بڑا ذہین تھا، لیکن وہاں نبی کے دماغ کو تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ چند لوگ ہیں اوپر، تو جو بھاگے جا رہے تھے ان کو غیرت رہا، بغیر تو کہاں جا رہے ہو، تمہارا باپ مار دیا بدر میں مسلمانوں نے، اوہ تیرا چاچا مار، ادھر پیچھے سے ٹیلے پر آئے اور جو چند تھے ان کو شہید کیا، مسلمانوں کی پشت پر حملہ ہو گیا، بڑا دردناک منظر ہو گیا، مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 2-4 ایتیں اتار کے تنبیہ نہیں کی، بلکہ 70 صحابہ شہید کرا کے، ان کو زخم لگا کے، تکلیف دے کے اور باقی زخمی کرا کے، اور جو ان کو جان سے پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زخمی کرا کے اللہ تعالیٰ نے مقام رسول، ارشاد رسول، ادب رسول، احترام رسول، حرمت رسول کا مسئلہ سمجھایا کہ جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ دیوانہ کدھر جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت اللہ رسول سے آگے بڑھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر صحابہ کرام کو اللہ تنبیہ کر سکتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو ہم کون ہیں؟ لہذا مخالفت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مخالفت عقیدے میں ہو، نماز میں ہو، درود وظیفے میں ہو، شادی غمی میں ہو، کسی چیز میں ہو، شکل و صورت لباس میں ہو، مال کمانے خرچ کر، ہر وقت ہم ڈرتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آپ نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، ایک کو امیر بنایا، آپ کو کہا جاتا ہے جہاد کا پیغمبر۔ 27 لڑائیاں لڑی، بے شمار لشکر روانہ کیے۔ امیر صاحب نے سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے اس مہم پہ جاؤں، اللہ دلی آرزو شہادت والی پوری کر دے۔ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، خود رک گئے، یہ سوچ کر کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہے، پیارا پیارا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ان کی جمعہ پڑھ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا، یہ سوچا، اور نیت نیک ہے۔ صبح آپ نے پوچھا، آپ نہیں گئے، جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، ساتھی جا چکے ہیں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے اس مہم میں، لہذا میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں۔ میٹھا میٹھا مدینہ، میٹھا میٹھا مدینہ، پیاری پیاری مسجد نبوی، اور جمعے کا مبارک دن، اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش شاباش، جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غلط، تو امتی ہے، رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، مت آگے بڑھو۔ سنو، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ ہے عبداللہ، روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو،
اپنی مرضی ہو. نیکی یہ نہیں، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، سونے میں مرضی، بولنے میں مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی. 20 سال مرضی، 30 سال کا ہو گیا مرضی، 40 سال 70 سال مر گئے، قبریں جو بڑھ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی. مرضی 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 مرضی، اپنی مرضی، برادری کی مرضی، علاقے کی مرضی، گلی کی مرضی، محلے کی مرضی. مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے. انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اے ایمان والو، اللہ رسول کے پیچھے رہو، آگے نہ بڑھو. ڈبے بنو، انجن نہ بنو. متبع بنو، مبتدع نہ بنو. رسول کے پیچھے لگو. یہ نہیں کہ دین کو اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے سوچ کے مطابق ڈھالو. میرے بھائیو، اگلا جمعہ جو ہے نا، جمعۃ المبارک کا خطبہ، وہ انشاءاللہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ رسول اللہ، محسن رسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور سیرت پر ہوگا. کیونکہ جن کی دلوں میں صحابہ کا بغض اور دشمنی ہے نا، ان کو ایسے ابال آتے رہتے ہیں، کہ آتی رہتی ہے ان کو ایسی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور ان کی وکالت کرنے کا اجر دے گا، ثواب دے گا انشاءاللہ. تو اگلا جمعۃ المبارک جو ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ سارے لوگ وقت پر، اور ہر آدمی، جیسے وہ نعیم صاحب والی بات آج میں کہہ رہا ہوں، ہر آدمی ساتھ ایک آدمی لے کر آئے، کیونکہ چھٹی بھی ہے نا. اصل تو بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.